کے سامنے ہوں گے۔ یہ کلام جناب فصیل کاظمی کا ہی ہے، اور ماؤں کے حوالے سے ہے۔ ہم تمام قوم کی ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، آج آپ فرش عزا پر ہوں یا مجلس یا مسجد میں مصلی پر، اس میں ہم سب کی ماؤں کا بڑا ہاتھ ہے۔ اگر ان کی تربیت نہ ہوتی تو ہم یہاں تک نہ پہنچتے۔ اس لیے کم سے کم کچھ نہیں تو ایک بار شکریہ تو ادا کر ہی سکتے ہیں۔ آئیے سلام پیش کریں اپنی ماؤں کو۔ جنا کے راستے ہم کو دکھائے ماؤں نے، ہمیں عزا کے سلیقے سکھائے ماؤں نے۔ ایک بار پھر گزارش ہوں، جو نماز پڑھ چکے ہیں وہ مومنین آگے آ جائیں، ہمت افزائی ہوگی میری۔ جنا کے راستے ہم کو دکھائے ماؤں نے، ہمیں عزا کے سلیقے سکھائے ماؤں نے، تو سلام قوم کی ماؤں تمہیں سلام، سلام حق کی صداؤں تمہیں سلام، سلام قوم کی ماؤں تمہیں سلام۔ یہاں سے بند سماعت فرمائیں گے۔ خدا نے پاک حسب اور نسب بنایا ہے۔ دیکھیے، یہ میری اپنی ماں کے لیے نہیں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک چھوٹے سے عزادار سے لے کر مرجع وقت تک ہر ایک کی ماں کو یہ سلام پہنچتا ہے، اور ہر ایک کی ماں اس میں شامل ہے۔ خدا نے پاک حسب اور نسب بنایا ہے، شرف یہ خاص مقدر سے تم نے پایا ہے، تمہارے خون میں عشق علی سمایا ہے، دعائے بنت نبی کا سروں پہ سایہ ہے، دعائے بنت نبی کا سروں پہ سایہ ہے، لہو میں دوڑتی اعلیٰ شرافتوں کو سلام، لہو میں دوڑتی اعلیٰ شرافتوں کو سلام، تمہاری گود تمہاری عقیدتوں کو سلام، سلام قوم کی ماؤں تمہیں سلام۔ آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں محسوس کیجئے گا، سکھایا تم نے ہمیں احترام پرچم کا، سکھایا تم نے ہمیں احترام پرچم کا، سکھایا تم نے ہمیں احترام پرچم کا، مقام تم نے بتایا ہمیں محرم کا، مقام تم نے بتایا ہمیں محرم کا، تمہاری گود سے سیکھا ہے طرز ماتم کا، تمہاری گود سے سیکھا ہے طرز ماتم کا، تمہیں نے وزن بتایا ہے شاہ کے غم کا، تمہیں نے وزن بتایا ہے شاہ کے غم کا، تمہیں بتاتی ہو ماتم کو زندگی کہنا، تمہیں بتاتی ہو ماتم کو زندگی کہنا، تمہیں سکھاتی ہو بچوں کو یا علی کہنا، سلام قوم کی ماؤں تمہیں سلام۔ ایک منظر دیکھیے گا، کہیں جلوس ہو یا مجلس حسین، کہیں
کہیں جلوس ہو یا مجلس حسین کہیں، تو لے کے ساتھ میں بچوں کو گھر سے مائیں چلی، تو لے کے ساتھ میں بچوں کو گھر سے مائیں چلی، اٹھا علم جو کہیں یا ماریاں نکلی، بڑے خلوص سے یہ فرض بھی نبھایا وہیں، بڑے خلوص سے یہ فرض بھی نبھایا وہیں، اٹھا کے گود میں تم نے دکھایا ہے ماتم، اٹھا کے گود میں تم نے دکھایا ہے ماتم، کہ بات کرنے سے پہلے سکھایا ہے ماتم، سلام سلام قوم کی ماؤں تمہیں سلام، ہزاروں بار نگاہوں نے یہ سما دیکھا، ہزاروں بار نگاہوں نے یہ سما دیکھا، جو تم پہ فرض تھا وہ فرض کر دیا پورا، جو تم پہ فرض تھا وہ فرض کر دیا پورا، بنا کے گود کو شبیر کا عزا خانہ، بنا کے گود کو شبیر کا عزا خانہ، کچھ ایسے گود کے پالوں میں جوش تم نے بھرا، کچھ ایسے جو گود کے پالوں میں جوش تم نے بھرا، بچھا جو فرش عزا اور بپا ہوا ماتم، بچھا جو فرش عزا اور بپا ہوا ماتم، لگا کے سینے سے اولاد کو کیا ماتم، سلام سلام قوم کی ماؤں تمہیں سلام۔ دعاؤں سے نوازے گا اس بند پہ جہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے۔ ہماری فکر کا ہر زاویہ حسینی ہے، ہماری فکر کا ہر زاویہ حسینی ہے، ہماری فکر کا ہر زاویہ حسینی ہے، رگوں میں آتش عشق حسین بھر دی ہے، رگوں میں آتش عشق حسین بھر دی ہے، ہماری ماں نے کچھ ایسے تربیت کی ہے، عزائے شاہ سے رشتہ بڑا قریبی ہے، عزائے شاہ سے رشتہ بڑا قریبی ہے، کبھی بھی وقت سے مجبور ہو نہیں سکتے، کبھی بھی وقت سے مجبور ہو نہیں سکتے، غم حسین سے ہم دور ہو نہیں سکتے، سلام سلام قوم کی ماؤں تمہیں سلام۔ اس بند کو سماعت فرمائے، آپ کے تمام کے سامنے یقیناً ایک منظر پھر جائے گا کہ خدا کے دین کی خاطر جو ہو گیا قربان۔ اس قسم کی مائیں صرف ہماری قوم میں ملیں گی، اور کسی بھی قوم دعویٰ نہیں، کوئی قوم دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس قسم کی کوئی ماں کسی اور قوم میں ہوگی۔ میں دلیل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ خدا کے دین کی خاطر جو ہو گیا قربان، خدا کے دین کی خاطر جو ہو گیا قربان، اسی کے نام پہ اولاد کو کیا قربان، اسی کے نام پہ اولاد کو کیا قربان، عزائے شاہ پہ اشکوں کا سلسلہ قربان، اگر حسین کی بات آئے مامتا قربان، اگر حسین کی بات آئے مامتا قربان، مقام ماتم شبیر یوں بتاتی ہیں، مقام ماتم شبیر یوں بتاتی ہیں، لہو بہاتے ہیں ہم مائیں مسکراتی ہیں، سلام سلام قوم کی ماؤں تمہیں سلام۔ اور یہ آخری بند کہ اس سب کے بعد ماؤں کو ملتا کیا ہے، میری آپ کی تمام ماؤں کو ان تمام خدمتوں کے بعد صلہ کیا ملتا ہے؟
سلام قوم کی ماؤں تمہیں سلام. صلہ بھی دیکھیے گا. دعائیں دیتی ہیں تم کو رباب خستہ جگر، دعائیں دیتی ہیں تم کو رباب خستہ جگر، دعائیں دیتی ہیں تم کو تو مادر اکبر، دعائیں دیتی ہیں زندہ سے دختر سرور، دعائیں دیتی ہیں تم کو حسین کی خواہر، دعائیں دیتی ہیں تم کو حسین کی خواہر، اسی لیے تو مقدر بلند ہے سب سے، اسی لیے تو مقدر بلند ہے سب سے، عزا کا درس لیا ہے جناب زینب سے. سلام سلام قوم کی ماؤں تمہیں سلام. مقطع سماعت فرمائے کہ دلوں میں کروٹیں لیتا ہوا غم سرور، بڑی توجہ، دلوں میں کروٹیں لیتا ہوا غم سرور، دلوں میں کروٹیں لیتا ہوا غم سرور، ہماری ماؤں کی پاکیزہ گود کا ہے اثر، ہماری ماؤں کی پاکیزہ گود کا ہے اثر، ولائے آل نبی میں ڈھلا ہوا پے کر، فصیل ماں کی طہارت ہے الفت حیدر، فصیل ماں کی طہارت ہے الفت حیدر، اگر حیات ہے مائیں تو احترام کرو، اگر حیات ہے مائیں تو احترام کرو، احترام کرو، احترام کرو، جو چل بسی ہیں لحد پر چلو سلام کرو، جو چل بسی ہیں لحد پر چلو سلام کرو. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں گزاروں جناب فصیل قاسمی صاحب سے کہ وہ آئیں. وہ مومنین جو اپنی عبادات سے فارغ ہو چکے ہیں، اگر یہ گزارش قابل قبول ہے تو اس گزارش پر لبیک کہتے ہوئے ممبر کے قریب تشریف لے آئیں. آپ حضرات ایک نعرہ صلوات بلند فرماتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں. 2 یا 3 منٹ میں مجلس کا آغاز ہوگا. تھوڑا سا آگے آ جائیں حضرات. ابھی نماز ظہرین ہوئی اور نماز کا یہ احکام ہے کہ صفیں درست ہو، مومنین اہتمام سے انتظام سے کھڑے ہوں. یہ نماز عشق کا وقت ہے، لہٰذا اور یہ بھی ہے کہ ہماری ہر مجلس میں معصومین تشریف لاتے ہیں، اور اگر وہ آتے ہیں تو صدر محفل میں بیٹھتے ہیں، صدر مجلس میں بیٹھتے ہیں. ہم میں سے کون نہیں چاہے گا کہ ہم ان سے زیادہ قریب ہوں. لہٰذا ابھی بھی کچھ حضرات میں دیکھ رہا ہوں کہ عبادتیں ہو چکی ہیں ان کی، اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو ممبر کے پاس تشریف لے آئیں بآواز بلند صلوات. ایک مطلع 2 شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. رضوان صاحب آگے آ جائیے، آپ آگے آ جائیے، آگے تشریف لیں. کہ کوئی بھی دور ہو، مظہر بھائی، کوئی بھی دور ہو اونچی اڑان رکھتے ہیں،
کوئی بھی دور ہو اونچی اڑان رکھتے ہیں، ہمیں یہ مجلس و ماتم جوان رکھتے ہیں۔ کوئی بھی دور ہو اونچی اڑان رکھتے ہیں، ہمیں یہ مجلس و ماتم جوان رکھتے ہیں۔ تو خطیب نو کے سنا دوسرا ہوا ہی نہیں، خطیب نو کے سنا دوسرا ہوا ہی نہیں، حسین سب سے الگ اپنی شان رکھتے ہیں۔ خطیب نو کے سنا دوسرا ہوا ہی نہیں، حسین سب سے الگ اپنی شان رکھتے ہیں۔ تو جہاں میں ملاحظہ فرمائیں گے، شعر کی گہرائی تک پہنچیں کہ جہاں میں جو بھی ہے مظلوم وہ حسینی ہے، جہاں میں جو بھی ہے مظلوم وہ حسینی ہے، جہاں میں جو بھی ہے مظلوم وہ حسینی ہے۔ حسین کتنا بڑا خاندان رکھتے ہیں، جہاں میں جو بھی ہے مظلوم وہ حسینی ہے۔ حسین کتنا بڑا خاندان رکھتے ہیں۔ ایک معصوم کی شہادت کا بھی روز ہے آج، لہٰذا ایک معصوم کے تعلق سے ایک مطلع چند شعر ملاحظہ فرما لیں، ایک نعرہ صلوات بلند فرمائیں۔ مطلع عرض کرتا ہوں کہ ٹل نہیں سکتا کسی صورت کہا معصوم کا، ٹل نہیں سکتا کسی صورت کہا معصوم کا، فیصلہ معبود کا ہے فیصلہ معصوم کا، فیصلہ معبود کا ہے فیصلہ معصوم کا۔ تو بادشاہت کی سبھی کڑیاں بکھر کر رہ گئیں، بادشاہت کی سبھی کڑیاں بکھر کر رہ گئیں، آج بھی قائم ہے لیکن سلسلہ معصوم کا، آج بھی قائم ہے لیکن سلسلہ معصوم کا۔ تو دین کھلونا بن گیا ہوتا خطا کاروں کے ہاتھ، دین کھلونا بن گیا ہوتا خطا کاروں کے ہاتھ، وہ تو کہیے راہ میں گھر مل گیا معصوم کا، دین کھلونا بن گیا ہوتا خطا کاروں کے ہاتھ، وہ تو کہیے راہ میں گھر مل گیا معصوم کا، وہ تو کہیے راہ میں گھر مل گیا معصوم کا۔ تو کیوں نہ ہو سب سے جدا عباس و اصغر کا جہاد، دوسرا مصرع ملاحظہ فرمائیں گے، کیوں نہ ہو سب سے جدا عباس و اکبر کا جہاد، ایک ہے معصومہ کا بیٹا دوسرا معصوم کا، کیوں نہ ہو سب سے جدا عباس و اکبر کا جہاد، ایک ہے معصومہ کا بیٹا دوسرا معصوم کا۔ تو منزل مقصود پر فتح و ظفر کے پھول ہیں، دیکھیں قبلہ، منزل مقصود پر فتح و ظفر کے پھول ہیں، ہاں مگر کانٹوں بھرا ہے راستہ معصوم کا، ہاں مگر کانٹوں بھرا ہے راستہ معصوم کا۔ تو مجھ سے جب پوچھا کسی نے کس کا ہے تو منتظر، مجھ سے جب پوچھا کسی نے کس کا ہے تو منتظر، بے جھجک میں نے بھی اس سے کہہ دیا معصوم کا، بے جھجک میں نے بھی اس سے کہہ دیا معصوم کا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تیسری قوت کوئی حاوی ہو ممکن ہی نہیں، تیسری قوت کوئی حاوی ہو ممکن ہی نہیں، یا تصرف ہم پہ خالق کا ہے یا معصوم کا، یا تصرف ہم پہ خالق کا ہے یا معصوم کا۔ تو دولت اشک غم سرور عنایت کر ہمیں، اے میرے معبود تجھ کو واسطہ معصوم کا، اے میرے معبود تجھ کو واسطہ معصوم کا۔ تو اس کو قرآن کی طرح چوما فرشتوں نے فصیل، نام جس کاغذ پر میں نے لکھ دیا معصوم کا، نام جس کاغذ پر میں نے لکھ دیا معصوم کا۔ اور کوئی میں ایک بار پھر ان حضرات سے التماس کرتا ہوں کہ جو پیچھے تشریف فرما ہے ممبر کے قریب تشریف لے آئیں، مجلس کا آغاز ہوا جا رہا ہے۔ میں بصد احترام گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا علی عباس امید اعظمی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد آواز بلند صلوات۔
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد۔ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحم اللہ امرئن علم من اینا فی اینا الی اینا، صلوات بر محمد وآل محمد۔ گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ عذرا حضور عالم بنت سید مقبول حسین صاحب کی روح کو بخش دیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد پہ۔ حضرات، ایصال ثواب کی مجلس چہلم کے عنوان سے منعقد کی ہے مرحومہ کی ان کے بچوں نے، اور آج روز شہادت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہے، لہٰذا کوشش کریں گے کہ دونوں باتیں تھوڑی تھوڑی سی ملا کے آپ حضرات تک پہنچا دیں۔ بھائی کچھ چیئر یہاں لے لیجیے، قریب آ جائیں آپ، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ارے آ جائیں، کوئی مشکل، ایک بار اور صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ آج کی اس مخصوص مجلس کے لیے مولا کائنات کی ایک حدیث میں نے تبرکاً تلاوت کی ہے، اور دیکھیے ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں عام طور سے مجلسوں میں کہ کہنے والے کی عظمت کے اعتبار سے قول کی عظمت ہوتی ہے، جو کہنے والا جتنا بلند ہوتا ہے اسی اعتبار سے قول کی عظمت ہوتی ہے۔ بظاہر بہت مختصر سی بات ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب بہت باریک بات ہے، آپ غور کریں۔ مولا فرماتے ہیں رحم اللہ امرئن علم من اینا فی اینا الی اینا، خدا رحمت نازل کرے اس شخص کے اوپر جو یہ جانتا ہے کہ وہ آیا کہاں سے ہے، اسے جانا کہاں ہے اور کس راستے سے جانا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد پہ۔ دیکھیے ماں کے حوالے سے بہت کچھ پڑھا گیا ہے، بہت کچھ لکھا گیا ہے، میں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک دو باتیں آپ حضرات تک پہنچانا چاہوں گا، اور ماں کی عظمت اور ماں کے حوالے سے جتنا لکھا گیا ہے، جتنا پڑھا گیا ہے وہ کم ہے۔
جتنی عظمت ہے نا ماں کی، اس اعتبار سے اب تک کم لکھا گیا ہے، اس اعتبار سے اب تک کم پڑھا گیا ہے۔ بس ماں کی عظمت کے لیے میں ایک جملہ کہہ کے حدیث کو آگے بڑھا دوں گا کہ ماں کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ وہ محبت ہے کہ جس محبت کے پیمانے میں ناپ کے خدا نے اپنی محبت کو بیان کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ تھوڑا سا ادھر سے بھی اگر آپ حضرات قریب آ جائیں گے، تھوڑا سا قریب آ جائیں مل جل کے صلوات پڑھتے ہوئے۔ غور فرما رہے ہیں، لہٰذا بے پناہ لکھا پڑھا گیا ہے۔ میں نے جو حدیث مولا کائنات کی اس وقت یہاں پر تلاوت کی ہے، مولا فرماتے ہیں اللہ رحمت نازل کرے اس شخص کے اوپر جو یہ جانتا ہے کہ وہ آیا کہاں سے ہے، اسے جانا کہاں ہے اور کس راستے سے جانا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ تین باتیں مولا فرماتے ہیں جو یہ تین باتیں جانتا ہے خدا اس شخص کے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ علی علیہ السلام اگر کسی کے لیے دعائے رحمت کر دیں تو وہ رد نہیں ہونے والی ہے، مگر سوال کیا ہے، وہ جانتا ہو کہ وہ آیا کہاں سے ہے، اسے جانا کہاں ہے اور کس راستے سے جانا ہے۔ کسی ایک کا ہاتھ پکڑیے، توجہ کریں گے، کسی ایک کا ہاتھ پکڑیے، میں کسی مسلک اور مذہب کی بات ہی نہیں کرتا، آپ ہاتھ پکڑ کے پوچھیں بھیا آئے کہاں سے ہو، وہ فوراً پلٹ کے کہے گا خدا کے یہاں سے۔ آئے کہاں سے ہو؟ اللہ کے یہاں سے۔ آپ کسی سے پوچھئے جانا کہاں ہے، وہ کہے گا اللہ کے یہاں سے۔ تو سوالات و جوابات تو بہت آسان ہیں، علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں رحمت نازل کرے پروردگار، لیکن کتنا جواب آسان ہے، آئے کہاں سے؟ خدا کے یہاں سے۔ جانا کہاں ہے؟ خدا کے یہاں۔ تیسرا سوال سب سے اہم ہے، کس راستے سے جانا ہے؟ اب یہاں پہ ہر آدمی یہ کہہ رہا، بھائی توجہ کریں گے اگر بات پہنچ جائے، ہر آدمی ہمارا راستہ فلاں ہے، ہمارا راستہ فلاں ہے، ہمارا راستہ فلاں ہے، ہمارا راستہ فلاں ہے۔ دیکھیں ایک بات میں کہتا ہوں، اگر بات پہنچے تو بتائیے گا، موت کے حوالے سے اور ایصال ثواب کے حوالے سے مجلس ہے۔ آپ چاہے خدا کے ہاں سے جس راستے سے جائیں، لیکن ایک بات ہماری سنتے جائیں کہ یہ راستہ ون وے ہے۔ نہیں آپ جڑیے تو بات پہنچے۔ آپ چاہے جس راستے سے جائیں، یہ راستہ ون وے ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ آگے جائیں اور بلاک دیکھ کے یو ٹرن لے کے واپس آئیں کہ چلو اب دنیا میں چلیں، یہ تو غلط راستے پہ آ گئے، یہ تو وہ راستہ تھا، وہ راستہ تھا۔ نہیں، بلکہ یہیں پر زندگی کے چوراہے پہ کھڑے ہو کر کسی تین راستے کو غلط مانے، ایک راستے کو صحیح مانے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل تب تو نجات ہے۔ ایک راستہ، بھائی توجہ کریں گے، ایک راستہ آپ کو چننا پڑے گا اور وہ یہی چننا پڑے گا۔ یہ راستہ ون وے ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کیا کسی کو وہ مر گیا ہو اور اس کے بعد پھر یو ٹرن لے کے واپس آیا ہو، نہیں صاحب ہم غلط راستے پہ چلے گئے تھے، اب توبہ کرتے ہیں، اب استغفار کرتے ہیں اور اب ہم صحیح راستے پہ چلیں گے؟ نہیں، یہ راستہ ون وے، چلے گئے تو اب چلتے آگے چلے جائیں گے، جہاں تک بھی آپ کی منزل ہوگی آپ چلے جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ سوال کیا تھا؟ تین سوال تھے، آئے کہاں سے ہو، جانا کہاں ہے اور کس راستے سے جانا ہے۔ پہلے سوال کا جواب ہے خدا کے ہاں سے آئے، کتنی آسان سی بات ہے۔ دوسرے سوال کا جواب خدا کے یہاں جانا ہے۔ تیسرے سوال کا جواب کس راستے سے جانا ہے، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ پتا چلا کہ اصل چیز ہے وہ راستے کا تعین ہے۔ آپ غور کریں، کاش کے بعد میں پہنچا لے جاؤں، اصل چیز جو ہے وہ راستے کا تعین ہے، راستہ معین ہو۔ میں دعا چاہوں گا بزرگان سے اگر بات پہنچے۔ اب یہاں سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر کسی کے پاس کوئی راستہ ہے تو وہ لائے ہمیں بتائے، لیکن سوال یہ ہے کہ خدا کے ہاں سے آئے، خدا کے ہاں جائے۔ اب اگر کسی کے پاس کوئی راستہ ہے تو وہ لائے ہمیں بتائے، ہم ماننے کو تیار ہیں، اور اگر نہیں ہے تو آئے ہم بتائیں۔ ہمارے پاس ایک راستہ ہے جو 13 رجب کو خدا کے گھر سے آیا ہے، 19 رمضان کو خدا کے گھر سے گیا ہے۔ صلوات پڑھیے گا بہت۔
آپ غور فرمائیں، کوئی ایک راستہ ایسا، ایک راستہ ہے، اور وہ کون سا راستہ ہے؟ ولایت کا راستہ، مولائے کائنات کا راستہ، اور ان کے بعد ان کی اولاد طیبین الطاہرین کا راستہ، کہ جس راستے پر ہمیں چلنا، میں آ گیا اپنے مضمون تک، ہمیں اس راستے پر چلنا ہے۔ اب یہاں سے ہم سوچیں کیا واقعاً ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں جو راستہ اہل بیت نے بتایا ہے؟ اب آپ آمادہ ہو گئے نا؟ اب یہ بتائیے کیا واقعاً ہم اس راستے پر چل رہے ہیں؟ دیکھیے ہم نے نماز پڑھی، ہم نے روزے رکھے، آج شہادت ہے پانچویں امام کی، بیچارہ کچھ حدیثیں سنا دوں آپ کو۔ ہم نے نماز پڑھی اور روزہ، اس کا اجر چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ ہر آدمی چاہتا ہے، کہے نہ کہے۔ آپ پیچھے اب جگہ نہیں رہ گئی، اگر میں گزارش، اگر آپ حضرات قبول کر لیں تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، خصوصاً جو افراد دروازے کے پاس ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں آپ آگے آ جائیے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ ہاں دیکھیے کہے یا نہ کہے، توجہ کیجیے گا، دیکھیے گا، ہر انسان نماز پڑھ رہا ہے نا تو وہ اجر چاہتا ہے، اور اجر کے طور پر جنت چاہ رہا ہے، اجر کے طور پر اللہ کی رضایت چاہ رہا ہے، یہی چیز ہے۔ اچھا یہ کوئی اجر کے طور پر چاہنا کوئی بری بات بھی نہیں ہے، تمنائے جنت بری بات تھوڑی ہے، یا خدا ہم سے راضی ہو جائے کوئی بری بات تھوڑی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ خدا ہم سے راضی ہو جائے کوئی بری بات تھوڑی۔ کون ہے جو نہیں چاہتا ہے اس کو اجر ملے، اس کی عبادتوں کا اجر ملے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، یتیم پروری کر رہا ہے، بیوہ پروری کر رہا ہے، غریبوں کو دے رہا ہے، جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، تو وہی چاہتا ہے اسے اجر ملے۔ بعض افراد ہیں جو دنیا ہی میں اجر لینا چاہتے ہیں، وہ لے لیں، بعض افراد اپنے اجر کو آخرت پہ چھوڑے ہوئے ہیں کہ ہم خدا سے اجر لیں گے، خدا راضی ہو جائے، خدا جنت میں دے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پانچویں امام کی حدیث سنیے، اگر حدیث پہنچے تو مجھے بتائیے گا۔ مولا فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتوں کا اجر تمہیں جلدی ملے، چاہتے نہیں چاہتے؟ ہم نے آج کل ہر چیز کیش ہوتی ہے نا، فوری۔ امام کیا اگر تم چاہتے ہو، بھائی توجہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتوں کا اجر تمہیں جلدی ملے تو اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کرنا۔ نہیں آپ نئی بات پہنچی، صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں تمہاری عبادتوں کا اجر جلدی مل جائے تو تم اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو، ان کے ہاں آؤ جاؤ۔ جلدی سنیے، دو تین باتیں اس سلسلے پہنچا دوں۔ آج ہمارے ہاں یہ مسئلہ صلہ رحمی کا بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ دیکھیے میں کچھ کہوں تو شاید اس کی اہمیت نہ ہو، لیکن اگر امام کہیں تو اس کی اہمیت ہے۔ آج ہمارے یہاں اس زمانے میں بھی، جبکہ ساری کالز تقریباً فری ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد بھی بھتیجا چچا کو نہیں پوچھ رہا ہے، چچا بھتیجے کو نہیں پوچھ رہا ہے، بھانجا ماموں کو نہیں پوچھ رہا ہے، ماموں بھانجے کو نہیں پوچھ رہا ہے، بھائی بھائی کے حالات سے واقفیت نہیں رکھتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ ایسے عالم میں آپ کو بتاؤں، پورے قرآن میں 3 جگہ پروردگار عالم نے قطع رحم کرنے والے پر لعنت کی ہے، قطع رحم کرنے والے پر لعنت کی ہے قرآن نے، اللہ نے۔ کیوں؟ اچھا اس کے بعد اسٹیٹس بنتا ہے، معاف کیجئے گا ایک جملہ سن لیجئے، اسٹیٹس بنتا ہے واٹس ایپ پہ، جو یاد کرے گا وہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، عزیز اور رشتہ دار تمہیں یاد کریں نہ کرے، تم انہیں یاد کرو، تم صلہ رحم۔ کیوں؟ اس کے لیے دلیل دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی رشتہ دار کسی سے صلہ رحم کرتا ہے، میں نے کہا نا ہم دیکھیں ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں کہ نہیں، راستے پہ چل رہے ہیں کہ نہیں جو راستہ اہل بیت ہمیں بنا کر دے گئے ہیں۔ کیا کہا؟ تم اپنے رشتہ داروں سے ملتے رہو، عزیزوں سے ملتے رہو۔ کیوں؟ اگر وہ نہ بھی ملے تو تم ملو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قطع رحم کرے گا خدا اس کی عمر کو کم کر دے گا، جو صلہ رحم کرے گا اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ میں آؤں گا، میں نے کہا نا مجھے ماں تک آنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس چیزوں کو تھوڑا سا آپ آمادہ رہے، پہنچ جائے۔ ایک بات یہ ہے صلہ رحم، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں ہمارے تمام ائمہ نے صلہ رحم پر بڑا زور دیا ہے، رشتہ داروں سے ملتے رہو، عزیزوں سے ملتے رہو۔ ایک شخص مولا کے پاس گیا، آمادہ رہ کے سن لیجئے گا بھائی۔ ایک شخص مولا، میں نے کہا بہت بولیے گا نہیں، لیکن اگر بات پہنچے تو بتائیے گا۔ ایک شخص مولا کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہا مولا
آپ نے اور آپ کے اجداد نے صلہ رحم کے لیے اور قرآن نے صلہ رحم کے لیے بہت زیادہ تاکید کی ہے. اس کی کوئی وجہ اگر امام وجہ دیکھیے امام نے اچھا ایک بات اور کہہ دوں, امام ہر آدمی کے ذہن کے اعتبار سے بات کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا سمجھ سکتا ہے اسی اعتبار سے. اب اس کا سوال بھی بڑا بھونڈا سا تھا امام, تو اب یہ تو نہیں کہوں گا امام نے جواب ایسے ہی دے دیا, لیکن امام کے جواب میں ایک مصلحت ہے, وہ مصلحت سنیے. کہ سنو اب اس وقت کے اچھا کبھی کبھی یہ ہوتا تھا امام اس وقت کے حالات کے اعتبار سے جواب دیتے تھے. پاسبل ہے اور ممکن ہے کہ کسی کے لیے یہ حالات آج بھی ہو جائیں, لہٰذا اس لیے میں یہ بات پڑھ رہا ہوں. وہ آیا اور آنے کے بعد کہا مولا آپ لوگ صلہ رحم پر رشتہ داروں سے ملنے پر اتنا زور دیتے ہیں, اس کی کوئی وجہ؟ کہا ہاں ایک بہت بڑی وجہ ہے. کہا کیا؟ کہا تمہاری حفاظت. غور کر لیں کیا وجہ ہے. امام فرما رہے ہیں, میرا اپنا جملہ نہیں ہے, یہ صلہ رحم کیوں؟ کہا تمہاری حفاظت. کہا مولا یہ میری حفاظت کیوں؟ کہا مجھے پتا ہے کہ تمہارے دشمن زیادہ ہیں, جو میرا اپنا ہوگا نا اس کے دشمن زیادہ ہوں گے. کہا پھر؟ کہا جب تمہارے عزیز اور رشتہ دار تمہارے یہاں مسلسل آتے رہیں گے تو دشمن ڈرا رہے گا کہ ان کے لوگ ہیں, اگر حملہ کریں گے تو اس کی مدد کو آئیں گے. یہ صلہ رحم کی ایک وجہ ہمارے امام نے بیان کی, امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اگر رشتہ داروں کا آنا جانا اگر رشتہ داروں کا آنا جانا ختم ہو گیا تو دشمن یہ تمہیں تنہا سمجھ لے گا, دشمن تمہیں اکیلا سمجھ لے گا. لہٰذا یہ صلہ رحم تمہاری حفاظت کے لیے ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. میں نے کہا نا اب آئیے بس جہاں تک لے جانا چاہ رہا ہوں, کیا واقعہ ہم اس راستے پر ہیں جو راستہ علی علیہ السلام نے بنایا ہے؟ اب میں آ گیا جہاں تک مجھے آنا تھا. ایک ماں کے اصال ثواب کی مجلس ہے نا, پانچویں امام کی حدیث سنائی صلہ رحم. افسوس تو تب ہوتا ہے تمام عزیز اور رشتہ دار کو تو چھوڑیے, لوگ ماں کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں نا, جبکہ کائنات میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے ماں. اہل بیت کے بعد اگر پروردگار عالم نے کوئی نعمت ہمیں دی ہے تو وہ ماں ہے. ماں سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, کوئی نعمت ماں سے بڑی نہیں ہے. اور ایک لفظ کہوں, اگر آپ پوری طور سے آمادہ ہو جائیں, اگر اس لفظ ماں میں مٹھاس نہ ہوتی تو سرکار رسالت مآب اپنی بیٹی کے لیے کبھی نہ کہتے فاطمہ تو ام ابیہا. اس لطف کو, اس مٹھاس کو آپ محسوس کریں. میں ایک سامنے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, میں نے ایک دو جگہ اس بات کو پڑھا ہے, میں چاہتا ہوں آپ حضرات تک بھی پہنچ جائے. دیکھیے جتنے بھی آپ کے رشتے ہیں یا جتنی بھی لفظیں ہیں, علماء اور شعراء موجود ہیں, میں آپ سے بھی دعا چاہوں گا, ہر لفظ کا پروناؤنسیشن دوسری زبان میں جا کے بدل جاتا ہے, دوسری زبان میں جا کے بدل جاتا ہے. خود اس میں باپ کا لفظ بھی, آپ انگریزی میں جائیں تو الگ ہے, اردو میں الگ ہے, عربی میں الگ ہے, بدلتا چلے جائے. آپ پانی کہیے تو اس کے لیے عربی میں الگ لفظ ہے, فارسی میں الگ لفظ ہے. جتنی آپ زبان میں جاتے جائیں گے لفظیں الگ ہوتی جائیں گی. جو بھی آپ کے ذہن میں لفظ آ جائے, آپ جس زبان میں بھی جائیں اس زبان میں لفظ الگ ہو جائے گا. لیکن ایک لفظ ماں ہے جو آپ کسی زبان میں جائیں اس کی مٹھاس ختم نہیں ہوتی ہے. آپ نے عربی میں کہا تو میم موجود ہے, آپ جب اردو اور ہندی میں آئے تو آپ نے کہا ماں. آپ دیکھیں ماں, مما, ممی, غور فرما رہے ہیں, امی, جو بھی لفظیں آپ استعمال کریں یہ مٹھاس جاتی ہی نہیں. یعنی پتا چلا کہ یہ ماں کی مامتا لینگویج اور زبانوں میں جانے کے بعد بھی اپنی مٹھاس کو ختم نہیں کر رہی ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. میں اس راستے تک لانا چاہتا ہوں. ایک حدیث اور مولا کی پڑھوں گا اور مجلس مکمل ہو جائے گی. جبکہ آپ کہیں گے ابھی تو 20 منٹ ہوا اور 20 منٹ کی مجلس, لیکن ایک حدیث سنیے, اور یہ حدیث بہت اہم ہے. میں آج کی اس مجلس میں اس حدیث کو پہنچانا چاہتا ہوں. میرے جتنے بھائی ہیں سن لیجئے گا, میں بزرگان سے دعا چاہوں گا. شہزادی عالمیان کے زندگی کے آخری ایام کی حدیث ہے. زندگی کے آخری دنوں میں یہ حدیث مولا کائنات نے بیان کی ہے, بلکہ یہ پورا 1 گھنٹے کا مضمون ہے.
اگر آپ آمادہ ہیں تو سن لیجئے، میں 1 گھنٹہ تو نہیں ہے لیکن 15-20 منٹ میں اس مضمون کو پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور یہ مضمون ہے فضائل فاطمہ بزبان علی۔ میں صرف اس راستے کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو راستہ یہ بنا کر گئے ہیں، کیا واقعی ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر ہو گئے ہیں؟ ہوتا ہے حالات ایسے بن جائیں، ہم ادھر ادھر ہو جائیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں، مولا بھائی توجہ کریں گے، مولا جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ظاہری حیات کے زندگی کے آخری دن ہیں، آخری دن ہے، مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، بی بی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، چونکہ خدا ان افراد پر لعنت کرے جنہوں نے شہزادی پہ ظلم کیا تھا، اس ظلم و ستم کی بنا پر، ایک مرحومہ کے اصالہ ثواب کی وجہ، ظلم و ستم کی بنا پر حالت غیر تھی۔ ایسے میں عجیب سوال ہوا ہے، دیکھیے یہ ایک میاں بیوی کی گفتگو نہیں ہے، اب میں جو گفتگو پڑھنے جا رہا ہوں یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک میاں بیوی کی گفتگو ہے، ایک شوہر اور زوجہ کی گفتگو ہے، بلکہ زندگی کے، اگر یہ جملہ پہنچے تو میں دعا چاہوں گا، زندگی کے آخری دن میں بھی شہزادی علی کے ساتھ بیٹھ کر، بلکہ یوں کہوں کہ 2 ہادی بیٹھ کر امت کا درد بانٹ رہے تھے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ شہزادی کا سوال سنیے گا بھائی، شہزادی کا سوال، شہزادی فرماتی یا علی، آپ کو پتا ہے یہ جو ہماری 9 برس کی ازدواجی زندگی اتنی اچھی گزری ہے، کیوں گزری ہے؟ کیوں گزری ہے؟ وجہ بتائیں۔ آپ آمادہ ہیں بھائی؟ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے چاہوں گا بہت توجہ، بزرگان سے دعا چاہوں گا، یا علی یہ جو ہماری 9 برس کی زندگی گزری ہے، اتنی شاندار زندگی ہے، آئیڈیل زندگی ہے، ہر میاں بیوی کے لیے یہ 9 برس آئیڈیل بن کے آئے ہیں، صدیقہ طاہرہ اور مولا کائنات کی حیات کے۔ یا علی آپ کو پتا ہے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، آپ کو پتا ہے یہ اتنی اچھی زندگی، آئیڈیل زندگی کیوں؟ تو علی بتا سکتے تھے، مولا کائنات نہیں بتا سکتے تھے؟ جانتے ہیں، باب مدینۃ العلم ہے، یہ سب کچھ جانتے ہیں، کہ رسول کی بیٹی آپ ہی فرمائیں، توجہ کیجئے گا، رسول کی بیٹی آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ یا علی 3 وجہوں سے، 3 وجہوں سے، یعنی یہ جناب سیدہ ہر زندگی میں یہ 3 وجہیں بتانا چاہتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم اس راستے پہ ہیں یا نہیں ہیں، جو یہ ہادیان برحق راستہ بتا کے جا رہے ہیں، ہم اس راستے پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کہ یا علی ہماری اور آپ کی جو زندگی گزری ہے، دیکھیں یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، ان کی زندگی میں ناممکنات میں سے تھے، وہ عصمت کبریٰ پر فائز ہیں، غور فرما رہے ہیں؟ بلکہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جو ان کے دروازے سے وابستگان ہیں، ان کے دامن پہ ہم نے کوئی دھبا نہیں دیکھا، یہ تو بہت اونچی چیز ہے۔ آپ غور کریں، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، لہذا جو باتیں ہیں ان کی زندگی کے ممکنات میں سے نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد بھی سیدہ ہم سے بتا رہی ہیں کہ یا علی ہماری اور آپ کی جو زندگی اتنی اچھی گزری ہے، اس کی 3 وجہ، پہلی یہ ہے ہمارے اور آپ کے رشتے میں کبھی جھوٹ نہیں آیا، ہمارے اور آپ کے رشتے میں کبھی جھوٹ نہیں آیا، یا علی ہمارے اور آپ کے رشتے میں کبھی خیانت نہیں آئی، ممکنات میں سے نہیں ہے وہاں، میں پہلے کہہ چکا ہوں، یا علی ہمارے اور آپ کے رشتے میں کبھی ان ایڈجسٹنگ نہیں آئی، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا آپ کچھ کہیں میں ناراضی ہوئی ہوں اور میں کچھ کہوں آپ ناراضی ہوئے ہوں۔ 3 چیزیں کہیں گے شہزادی نے، کہ میں اب جو باتیں آگے تک آ رہی ہیں وہ سنیے گا، ہم نے کبھی آپس میں جھوٹ نہیں بولا، یعنی سیدہ بتانا چاہتی ہیں کہ جھوٹ رشتوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ اگر اپنے رشتوں کو بچانا چاہتے ہو، چاہے وہ رشتہ جس قسم کا بھی ہو، رشتوں کو بچانا ہے تو رشتوں کے بیچ میں جھوٹ نہیں آنا چاہیے، رشتوں کے بیچ میں خیانت نہیں آنی چاہیے اور ان ایڈجسٹنگ نہیں آنی چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ ان سے راضی نہ ہو، وہ ان سے راضی نہ ہو۔ کہ یہ 3 چیزیں جناب سیدہ نے کہہ دی۔ اب مولا کے جملے سنیے، بآواز بلند صلوات۔
جب یہ تین، بھائی سنیے گا، جب یہ تین جملے صدیقہ طاہرہ نے ارشاد فرما دیے تو اب مولا کائنات فرماتے ہیں استغفر اللہ، خدا کی پناہ۔ شہزادی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ استغفر اللہ، خدا کی پناہ، انت اعلم باللہ و ابر و اتقی و اکرم و اخوف من اللہ۔ یہ لفظیں ہیں جو مولا کائنات نے صدیقہ طاہرہ کے لیے اس وقت کہی۔ کیا جب یہ باتیں آئیں تو مولا فرماتے ہیں استغفر اللہ، خدا کی پناہ، انت اعلم باللہ، آپ اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والی ہیں۔ یہ آپ توجہ ہی نہیں کر رہے۔ کیا کہا؟ آپ اللہ کو، اب اگر یہ جملہ نہ پہنچا تو شاید میں بات نہیں پہنچا۔ کیا کہا؟ انت اعلم باللہ، آپ اللہ کو سب سے زیادہ۔ علی علیہ السلام کہہ رہے آپ اللہ کو سب سے زیادہ، نہیں جملہ نہیں پہنچا تو اب یہ پہنچے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کو سب سے زیادہ چاہتی ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اب آپ کہیں گے صاحب یہ تو آپ غلو کر گئے، یہاں تو مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے نا جب فضائل پڑھے جائیں تو غلو، اس میں کوئی غلو نہیں ہے، انٹرنیٹ سے جا رہی ہے۔ اللہ کے سب سے زیادہ، رسول اللہ کی عظمت اپنی جگہ، مگر 2 کمان کا فاصلہ تھا، پردے کے ادھر تو علی تھے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اس لیے میں نے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ کہہ رہا انت عالم باللہ، آپ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اچھا ایک لفظ ہم اپنی زبان میں سمجھا دیں جو یہاں عام طور سے بولی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں بعض مجتہدین ہیں، اس میں ایک عالم ہوتا ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو عالم کہہ دے تو وہ سب کے لیے ہو جاتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ وہاں ایک عالم، یعنی عالم اگر کوئی بات کہہ دے جو جتنے مجتہدین ہیں ان کی باتیں بھی رد ہو جائیں گی اگر عالم کسی معاملے میں اپنا حکم صادر فرما دے۔ نہیں آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں۔ عالم اگر کسی معاملے میں اپنا حکم صادر فرما دے تو بقیہ کی باتیں اس سے نیچے ہو جائیں گی۔ اب سمجھ میں آئی 11ویں امام کی حدیث کہ پوری کائنات پہ ہم ائمہ حجت ہیں اور ہم ائمہ پہ ہماری دادی فاطمہ حجت ہیں، کیونکہ یہ عالم باللہ ہے، اللہ کو سب سے زیادہ چاہنے والی ہے، اللہ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والی ہے۔ اب میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، اب یہ جملہ پہنچنا چاہیے، اور اگر یہ جملہ پہنچے تو میں دعا اور داد دونوں چاہوں گا۔ بات تو چل رہی ہے زندگی بہتر گزارنے کی، اور مولا کہہ رہے ہیں آپ اللہ کو سب سے زیادہ پہچانتی ہیں۔ شاید پلٹ کے مولا کائنات جواب دے کہ جو جتنا خدا کو پہچانے گا اس کی زندگی اتنی اچھی گزرے گی۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ تو پہلی بات انت اعلم باللہ، آپ اللہ کو سب سے زیادہ پہچانتی ہیں، وَأَخْوَفْ، اور آپ خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والی ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے نماز میں پیر سے تیر نکال لیا جائے پتہ تک نہ چلے، نماز پڑھتا ہے تو روایت کہتی ہے ایسے لرزتا ہے جیسے بیت کی لکڑی لرز رہی ہو، خوف خدا سے۔ وہ کہہ رہا ہے اخوف، سب سے زیادہ خدا سے خوف کرنے والی اور ڈرنے والی آپ ہیں۔ میں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یہ راستے بتا رہا ہوں، یہ راستے ہیں ہماری کامیاب زندگی کے۔ کیا ہمارے اندر معرفت خدا ہے؟ اگر ہے تو ہم اہل بیت کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر خوف خدا ہے تو ہم اہل بیت کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ میں نے 3-4 دن پہلے جناب محترم فضیل کاظمی صاحب کے والد کی مجلس تھی، اس میں ایک جملہ کہا تھا کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، نہیں ہے تو خوف خدا، نہیں ہے تو خوف خدا۔ ہم خدا کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا خدا کے لیے؟ ایک جملہ میں آپ کے ناطق وزن کے ذریعے سے عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سر پہ 3 دن کے بعد قربانی ہے، اور آپ جو ہے اپنے اپنے اعتبار سے قربانی کریں گے۔ ایک ہمارے یہاں، معاف کیجیے گا لیکن ایک جملہ ہے، میرا حق ہے مجھے کہنے کا،
ہمارے آج کل یہ فیشن ہے کہ آپ 4 دن 5 دن 8 دن پہلے بکرا خرید کے لے آئیے اور اس کے بعد اس کا تماشا بناتے ہیں پورے، معاف کیجیے گا میں لفظ بہت سخت ہے یہ، اس کا تماشا بنا دیتے ہیں، پورے محلے میں گھماتے ہیں، اچھا ان کا بکرا اتنے کا، ہمارا اتنے کا، ہم نے تو اتنے کا لیا اور تم نے تو اتنے کا لیا، ہمارا تو اتنے کلو کا ہے، تمہارا تو اتنے کلو کا ہے، اور آفر ہم نے اتنے، یہ ساری چیزیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ خدا کے لیے خلوص اپنے اندر لائیں، یہ بہت معتبر قربانی ہے، اس کا مذاق نہ بنائیں۔ نہیں میں تھوڑا سا آگے جاؤں، مذاق نہ بنائیں۔ آپ کہیں گے صاحب کیوں؟ میرے یہاں مثال کے طور پر ایک بچے کی برتھ ڈے تھی، 2-3 برس 4 برس کا بچہ تھا، ہمارے جاننے والے احباب آئے، مثال کے طور پہ آئے تو وہ گفٹ لے کے آتے ہیں، تحفہ لے آتے ہیں، نہیں آتے ہیں، سبھی آپ لوگ جانتے ہیں ہوتا ہے، کسی کے یہاں بھی آپ اپنے عزیز رشتہ دار کے یہاں شادی بیاہ میں بچے کی یا کہیں بھی جاتے ہوں تو تحفہ لے کر جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی تحفہ کھلا ہوا دے؟ اس تحفے کو آپ کسی نہ کسی کاغذ میں پیک کروا لیتے ہیں، آپ ہوتا کاغذ میں پیک کروانے کے بعد اگر اس کے اوپر ریٹ بھی لکھا ہوتا ہے تو دکان والا خود پوچھتا ہے اسے مٹا دوں، اور اگر نہ وہ کہتا ہے تو آپ خود گھر آ کے مٹا دیتے ہیں کہ جس کو تحفہ دے رہے ہیں اسے خبر نہ ہو کہ کتنے کا ہے۔ آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں صاحب، کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ اسے پیک کیا تاکہ کسی دوسرے کو، یعنی جو کھولے جسے دیا ہے اسے پتا چلے کہ کیا ہے، امید کو نہیں پتا چلے، فصیل صاحب، عظیم صاحب، وسیم صاحب یا مظہر بھائی کو نہ پتا چلے، کسی کو نہیں۔ آپ کیوں؟ اچھا کبھی ایسا ہو جائے کہ ایک صاحب کسی کے لیے مثال کے طور پر 200 روپے کا گفٹ لیں اور یہاں مغل مسجد سے چلیں اور زینبیہ تک، بھائی صاحب یہ امید صاحب کے ہاں میں تحفہ لے جا رہا ہوں، یہ تحفہ لے جا رہا ہوں، تحفہ میرے دروازے پہ آئیں گے میں واپس کر دوں گا، بھیا نہیں چاہیے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو جب ایک عام آدمی کو کوئی تحفہ بھیجا جائے تو اسے چھپا کے دیا جاتا ہے کہ میں جانوں کہ کیا دیا ہے، وہ جانے کہ کیا تھا۔ تو جب خدا کو کچھ تحفہ دیا جائے تو وہ دنیا کو کیوں دکھایا جائے؟ اس میں بھی یہی ہونا چاہیے، میں جانوں کہ کیا تھا، خدا جانے کہ کیا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اور کیوں آپ کی خدمت میں، یہ میری اپنی بات نہیں تھی، قرآن کہہ رہا ہے جب یہاں پر نماز ہوگی نا تو اس میں خطبہ پڑھا جائے گا، جو افراد بھی جہاں بھی نماز ہوگی خطبہ پڑھا جائے، اس خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے جس میں پروردگار عالم نے کہا ہے کہ تمہارا گوشت اور پوست جو تم نے قربانی کی ہے یہ ہماری بارگاہ میں نہیں آئے گا، بلکہ ہماری بارگاہ میں تمہارا تقویٰ آنے والا ہے۔ یہ جو کچھ ہے یہ تمہارے یہاں رہ جائے گا، تمہارا اس قربانی میں تقویٰ کتنا تھا وہ تقویٰ ہماری بارگاہ میں آئے گا۔ اب آپ اپنے آپ کو اس راستے پہ چلا رہے ہیں کہ نہیں رہا، جو راستہ قرآن بتا رہا ہے، جو راستہ اہل بیت بتا رہے ہیں، اگر اس راستے پر ہیں، ہمارے یہاں بھی قربانی میں تقویٰ ہونا چاہیے، نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ انت اعلم باللہ وَأَتْقَى وَأَبَرُّ، میں نے کہا یہ راستے ہیں نا، یہ اہل بیت نے بنایا ہے راستہ خدا کی طرف سے، ہمیں اس راستے پر چلنا ہے۔ تیسری لفظ کیا کہی؟ وَأَبَرُّ، آپ نیکی میں سب سے زیادہ ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں عالم باللہ، آپ سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والی ہیں، اللہ کی معرفت رکھنے والی ہیں۔ وَأَتْقَى، آپ اس جملے تک نہیں پہنچے، سنیے گا مشیر بھائی، ایک جملہ کہتا ہوں، آپ اتقا، آپ تقوی میں سب سے اوپر ہیں۔ کون کہہ رہا ہے پتا؟ امام المتقین۔ نہیں آپ غور ہی نہیں کر، امام المتقین اگر کسی کے تقوی کی ضمانت لے لے تو اس کا، اور وہ بھی صرف ضمانت نہیں، سب سے زیادہ تقوی۔ وَأَبَرُّ، تیسرا جملہ کیا؟ ابرو، آپ نیکی میں سب سے زیادہ ہیں، آپ نیکی میں سب سے زیادہ ہیں۔ آپ سب نیکی کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ سبھی کر رہا ہے، اپنے اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اپنے اپنے حساب کے حساب سے آپ نیکی کر رہے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے تم لاکھ نیکی کرو میں تمہیں نیک مانتا ہی نہیں۔ آج توجہ کیجیے گا، تم لاکھ نیکی کرو، نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج کرتے رہو، جو چاہو نیکی کر لو، غریب پروری، یتیم پر، ہم تمہیں نیک نہیں مانتے۔ قرآن کہہ رہا ہے
یہ لفظیں میری ہیں، آگے میں آیت پڑھوں گا. ہم تو مالک یہ بتا تو نیک کب مانے گا ہمیں؟ کوئی تو ایسی چیز ہو کہ جس کو ہم کریں تو ہمیں نیک مانے. کہا دیکھو تمہارے کسی عمل پہ ہم تم کو نیک نہیں مانیں گے. مالک کب نیک مانے گا؟ قرآن کی آواز بڑھ کے قرآن بڑھ کے آواز دے رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہم تم کو تب تک نیک نہیں مانیں گے جب تک تم ہماری راہ میں اپنی پسندیدہ چیز نہ قربان کرو. غور ہی نہیں کیا آپ نے، یہ قرآن میں نے پڑھا ہے. ہم تمہیں تب تک نیک نہیں مانیں گے جب تک تم میری راہ میں پسندیدہ چیز جو تمہیں پسند ہو وہ نہ قربان کرو. تب تک ہم تمہیں نیک ہی نہیں مانتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے اپنی جان کا بھی صدقہ نکالتے ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں، اپنی جان کا بھی صدقہ نکالتے ہیں اور جیب میں ہاتھ ڈالا، اگر اتفاق سے 5 کا کوئن آ گیا تو وہی چھوڑ کر 1 اور 2 کا نکلتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تمہیں تب تک نیک نہیں مانیں گے جب تک تم میری بارگاہ میں پسندیدہ چیز، کپڑے وہ دیے جاتے ہیں کسی کو جو ہم پہن نہیں سکتے، بچوں کے کپڑے وہ کسی کو دیے جاتے ہیں جو چھوٹے پڑ گئے. بعض افراد تو وہ بھی ہیں کہ اگر چھوٹے پڑ گئے اور بیوی نے کہہ دیا مثلاً کہ ارے اب جو چھوٹے ہو گئے کسی اور کو دے دو، تو کہتے ہیں ارے رکھو بچا کے، دوسرا ہوگا تو وہ پہنے گا. آپ توجہ کر رہے ہیں؟ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میری بارگاہ میں پسندیدہ چیز قربان کرو، کچھ بھی مت دے دینا، جو تمہیں پسند ہو وہ میری بارگاہ، تب میں تمہیں نیک مانوں گا. مولا کیا فرماتے ہیں شہزادی کے لیے؟ انت ابرو، آپ نیکی میں سب سے زیادہ ہے. آخری فرق تک جملہ پہنچے. آپ نیکی میں تو کچھ تو علی علیہ السلام نے دیکھا ہوگا. نہیں آپ توجہ کریں، کچھ تو مولا نے دیکھا ہوگا کہ نیکی کی ہے سیدہ نے، اور ایسی نیکی کہ جو پسندیدہ چیز ہے وہ قربان ہے. عزیزو ہوتا ہی یہ ہے ہمارے یہاں سب سے قیمتی، پیسے کے اعتبار سے نہیں نسبت کے اعتبار سے سب سے قیمتی ہمارا لباس شادی کا ہوتا ہے، جسے برسہ برس تک ہم بچا کے رکھتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ مدینے کی گلیاں ہے، شہزادی کی شادی کا دوسرا دن ہے، ایک سائل آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے نبی کی بیٹی میرے پاس لباس نہیں ہے. شہزادی کے پاس 2 لباس ہے، ایک نیا لباس جو زیب تن کیے ہوئے ہیں، ایک پرانا لباس ہے. چاہا پرانا لباس دے مگر خوف خدا مانے آ گیا کہ نہیں میں خدا کی راہ میں دوں اور پرانی چیز دوں. نیا لباس اتار کے جو شادی کا تھا وہ اس سائل کو دے کر شادی کے پہلے دن بھی سیدہ نے پرانا لباس پہنا. اب جو علی نے اس واقعے کو دیکھا اور اس کیفیت کو دیکھا، تب مولا نے کہا انت ابرو، آپ نیکی میں سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ جو لباس سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے وہ لباس آپ نے خدا کی راہ میں قربان کر دیا. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. ہم ویسٹیج دیتے ہیں جو ہمارے پاس یوز میں نہیں ہوتا ہے، ہم اسے خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں. نہیں عزیزان گرامی، خدا کی راہ میں وہ چیز دیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو. سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ آپ خدا کی راہ میں دے. تو انت ابرو واتقی واکرم، آپ سب سے زیادہ کریم ہیں، آپ کا کرم سب سے زیادہ ہے. واخوف من اللہ، اور سب سے زیادہ آپ خدا سے خوف کرنے والی اور خدا سے ڈرنے والی. بس عزیزان گرامی تو یہی مکمل کروں گا. مولا کائنات یہ بتا رہے ہیں یہ راستے ہیں، اس راستے پہ ہمیں خوف خدا ہونا چاہیے ہمارے تمام اعمال کے اندر. ہم جیسے خلوت میں ہیں ویسے ہی جلوت میں رہیں. ایسا نہیں ہو کہ جلوت کی زندگی الگ ہو جائے، خلوت کی زندگی الگ ہو جائے، پیٹھ پیچھے ہم کچھ ہو جائیں. آئیے ایک حدیث آخر میں 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی دیکھیں بہت مشکل والا راستہ ہے اہل بیت کا، مگر جب چل پڑیں گے نا تو پھر بہت آسان لگے گا. شروع میں مشکل لگے گا. یہ راستہ ہے علی علیہ السلام کا راستہ ہے، یہ اہل بیت کا راستہ ہے. ہم سوچیں کہ کیا واقعا ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جو مولا بنا کے چلے گئے، جو اہل بیت بنا کے چلے گئے؟ اگر نہیں تو ابھی بھی وقت ہے ہم اس راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں. بس آخری ہماری زندگی کبھی کبھی ہوتی ہے نا، خلوت میں الگ جلوت میں الگ. 5ویں امام کی حدیث مصائب اور مجلس مکمل ہو جائے گی. مولا فرماتے ہیں 5ویں امام سے حدیث ہے یہ کہ جو تم چاہتے ہو کہ تمہارے بارے میں لوگ کہیں
دوسروں کے بارے میں بھی تم وہی کہو۔ ہم اپنے بارے میں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کوئی ہمیں گالی دے، ہم چاہتے ہیں ہماری کوئی غیبت کرے، ہم چاہتے ہیں کوئی ہماری چغلی کرے، ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی برا بھلا کہے؟ نہیں چاہتے نا۔ تو مولا فرماتے ہیں جو تم اپنے لیے چاہتے ہو وہی دوسرے کے لیے بھی۔ اگر تم نہیں چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی برا بھلا کہے تو تم بھی کسی کو برا بھلا مت کہو۔ تم نہیں چاہتے ہو کہ تمہاری غیبت ہو تو تم بھی کسی کی غیبت مت کرو۔ تم نہیں چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی برائی کرے تو تم بھی کسی کی برائی مت کرو۔ یہ پانچویں امام کا بنایا ہوا راستہ ہے، ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ اگر چل رہے ہیں تو الحمدللہ، نہیں چل رہے ہیں تو طے کر کے اٹھیں کہ اس راستے پر چلنا ہے۔ تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اتنا زبردست اور معتبر اور محترم راستہ اہل بیت بنا کر دے کر گئے ہیں جو آپ کو ڈائریکٹ خدا تک پہنچاتا ہے۔ لیکن مشکل کیا ہے، ہم دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس راستے پر چلتے ہیں جو اہل بیت کا نہیں ہوتا ہے، اور اگر کسی کو روک دیجئے نا تو وہ یہ کہتا ہے کہ ارے اتنا تو چلتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، کچھ نہیں چلتا ہے۔ اگر آپ دائرہ اسلام میں ہیں تو آپ ذرہ برابر بھی اس دائرے کے باہر نہیں جا سکتے۔ بس ارباب اعضاء خدا مرحومہ کی مغفرت فرمائے، جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، پروردگار ان کی قبر کو منور فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے۔ چاہنے والے کا اس دنیا سے چلا جانا بہت بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور وہ بھی ماں جیسی نعمت چلی جائے تو اور بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ عزیزو، میں صدیقہ طاہرہ کے مصائب تک آنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ آج شہادت ہے امام کی، لہٰذا 2-3 جملے۔ دیکھیے مصائب میں ایک جملہ کہتا ہوں، کوئی رو نہیں سکتا اور کوئی رلا نہیں سکتا۔ یہ توفیق ہوتی ہے ادھر سے کہ کس کی آنکھ اہل بیت کے غم میں آنسو نکالے، اس کی بھی توفیق ہوتی ہے۔ ہر آنکھ رو بھی نہیں سکتی ہے۔ میں صرف پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، میں رلانے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ آپ غور کریں۔